نور پر جلوہ افروز علماء ذوی احترام، شعراء اعظام اور دیگر سامعین احترام، قابل احترام بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک سنائیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مرتے ہیں اس زندگی کے لیے، ارے جینا مرنا ہے سب سے عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، عیش کر لو یہاں منکرو 4 دن، مر کے ترسو گے تم اس زندگی کے لیے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، یہ بریلی کا پیغام ہے، قادریہ کا پیغام ہے۔ صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، سنی مسلم ہے سچا نبی، مسلک اعلی حضرت پر قائم رہو، زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے، مسلک اعلی حضرت سلامت رہے، ایک پہچان دین نبی کے لیے۔ اور سنیوں ہی میں شادی کرو، سنیوں ہی سے شادی کرو، یہ وہابی نہیں فیملی کے لیے۔ اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے دروازے پر لکھو نام رضا، اپنے ایمان کی سیفٹی کے لیے۔ ابتر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہے ہر ایک قادری۔ سبحان اللہ۔ درود پاک سنائے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ہم سب یہاں پر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ مولا تعالیٰ ہم سب کا جمع ہونا مبارک آمین۔ اور جیسا کہ آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ اسی ضمن میں ایک 40ویں کی تقریب کو رکھا گیا، مرحوم مغفور کلو منصوری صاحب کا فاتحہ کلوم ہے۔ مولا تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے آمین، اور اس بد میں جو کچھ بھی ذکر و اذکار ہم کریں، ہم سب کی طرف سے اس کا ثواب مرحوم مغفور کلو منصوری صاحب کو پیش ہے، مولا تعالیٰ قبول و منظور فرمائے آمین۔ اور جن لوگوں نے ان کے احباب میں اس بزم کو سجایا ہے، مولا تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک 40ویں کی تقریب میں آئے ہیں، تو ہمارے ذہن میں یہ بات بھی رہنا چاہیے کہ ہم کسی کے 40ویں میں آئے ہیں، ایک دن ہمارا بھی 40واں ہونا، یعنی دنیا سے ایک دن ہم کو بھی جانا، ہمیں بھی رخصت ہونا۔ موت ایک مرحلہ ہے، ایک سفر ہے، جو ہم سے پہلے مرحوم مغفور کلو منصوری صاحب اس سفر کو طے کر گئے، اس مرحلے سے گزر گئے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی اس سفر کو طے کرنا ہے، اس مرحلے سے گزرنا ہے۔ مولا تعالیٰ ہم سب سنیوں کو خاتمہ بالخیر ایمان پر نصیب فرمائے آمین۔ ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، استعد للموت قبل الموت۔ سرکار نے فرمایا موت سے پہلے موت کی تیاری کرو، موت سے پہلے موت کی تیاری کرو۔ اب اس بات کو سمجھنا ہے تو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، ملوک اس کو جو ہے ملاحظہ فرمائیں، آپ کو یہ بات بخوبی سمجھ میں آ جائے۔ اسی زمانے میں ایک مسخرہ تھا، دیوانہ تھا، کامیڈین تھا، جو ممیکری کیا کرتا تھا، نقلیں اتارا کرتا تھا اور لوگوں کا منورنجن کیا کرتا تھا، انٹرٹین کیا کرتا تھا، خوب ہنسایا کرتا تھا۔ آج کل وہ پرینک وغیرہ نہیں بناتے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل۔ وہ ایک مسخرہ تھا، دیوانہ تھا، لوگوں کو ہنسایا کرتا تھا، کامیڈین تھا۔ تو ایک نواب صاحب تھے اس زمانے میں، ان کے دربار میں وہ آتا ہے اور اپنے چٹکلوں سے اور اپنی عجیب عجیب حرکتوں سے لوگوں کی نقلیں اتار کر کے خوب درباریوں کو ان کا منورنجن کرتا ہے، ان کو انٹرٹین کرتا ہے۔
اس کے چٹکلوں پر نواب صاحب بھی خوب ٹھٹے مار کے ہنسا کرتے ہیں، لوٹ پوٹ ہو جاتے، ہنستے ہنستے آنکھوں سے آنسو نکل آتے، پیٹ دکھنے لگتا۔ تو دربار میں جب اس نے یہ کرتب دکھائے، یہ جوہر دکھائے، لوگوں کو خوب ہنسایا، تو نواب صاحب نے خوش ہو کر کے اس کی ایک ڈیوٹی لگائی کہ اب تم روزانہ ہمارے دربار میں آیا کرو اور لوگوں کو ہنسایا کرو، منورنجن کیا کرو، انٹرٹین کیا کرو۔ تو اس کے عوض ہم تمہیں جو ہے معاوضہ بھی دیں گے، تمہاری تنخواہ بھی مقرر کر دی جائے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ایک ڈنڈا بھی اس کو دیا، اور یہ کہہ کر کے دیا کہ تم سے بڑا کوئی دیوانہ ملے، تم سے بڑا کوئی مسخرہ ملے، کوئی کامیڈین ملے، تو اس کو یہ ڈنڈا اپنے پاس سے دے دے۔ تو دن بیتتے گئے، وہ روزانہ دربار میں آتا اور لوگوں کو خوب ہنسایا کرتا تھا، چٹکلے سنایا۔ ایک وقت آیا کہ نواب صاحب ایک مرض میں مبتلا ہو گئے، بیمار ہے، اور ڈاکٹروں سے جب علاج کرایا تو ڈاکٹروں نے بتایا، طبیبوں نے بتایا کہ یہ ایک لا علاج بیماری ہے جو آپ کو لاحق ہو گئی ہے، اب آپ کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جیسے کسی کو بتا دیا جائے بھائی تم کو کینسر ہو گیا، وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ اب اپنی موت کو سامنے دیکھ رہا ہوگا کہ چند دنوں کا مہمان ہے، اب اس کو دنیا کی کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی۔ تو یہی حال نواب صاحب کا ہوا، وہ خاموش رہنے لگے، گمسم سے رہنے لگے۔ ایک دن ان کے دربار میں وہی مسخرہ آتا ہے اور اپنے چٹکلوں سے ہنسانے کی کوششیں کرتا ہے، حرکتیں کرتا ہے اٹھپٹام، اور جو ہے ان کی نقلیں بھی اتارتا ہے لوگوں کی۔ لیکن آج کیا بات ہے کہ نواب صاحب کو ہنسی نہیں آتی، تو بڑی سنجیدگی کے ساتھ نواب صاحب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے نواب صاحب آج کیا معاملہ ہے، آج آپ کو میرے چٹکلوں پر ہنسی نہیں آتی ہے، آج آپ جو ہے میری حرکتوں پر لوٹ پوٹ نہیں ہو رہے ہیں، میری طرف توجہ بھی نہیں کر رہے ہیں، التفات بھی نہیں کرتے ہیں، مسکراتے بھی نہیں ہیں، آخر یہ معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ تو نواب صاحب کہتے ہیں بات یہ ہے کہ اب ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہم ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تو وہ مسخرہ بڑے بھولے پن سے کہتا ہے اچھا اب ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ جہاں سے کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں؟ نواب صاحب کہتے ہیں ہاں ہم ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں۔ تو وہ مسخرہ کہتا ہے تو آپ نے وہاں پر پہلے سے تیاری کر رکھی ہوگی، سب اپنا بندوبست کر لیا ہوگا، وہاں پر پہلے سے کوئی اچھا محل تعمیر کرا دیا ہوگا۔ نواب صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے وہاں پر کوئی محل تعمیر نہیں کرایا۔ پھر کہتا ہے اچھا آپ نے اپنے خداموں کو، اپنے خادموں کو، اپنی کنیزوں کو پہلے سے بھیج دیا ہوگا اپنی خدمت کے لیے؟ تو نواب صاحب کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا بھی کچھ نہیں کیا۔ یہ کہتا ہے اچھا آپ نے اپنا خزانہ وہاں منتقل کر دیا ہوگا، اپنا روپیہ پیسہ پہلے سے وہاں پر بھیج دیا ہوگا، ٹرانسفر کر دیا ہوگا۔ نواب صاحب کہتے ہیں ایسا بھی ہم نے کچھ نہیں کیا ہے۔ تو وہ ڈنڈا نکالتا ہے جو نواب صاحب نے اس کو دیا تھا، اور یہ کہہ کر کے دیا تھا کہ تم سے بڑا کوئی دیوانہ ملے اس کو دے دینا۔ تو وہ ڈنڈا نکالتا اور نواب صاحب ہی کو لوٹا دیتا، اور کہتا ہے نواب صاحب پھر تو آپ سے بڑا کوئی دیوانہ نہیں کہ جہاں آپ کو کچھ وقت کے لیے رہنا تھا وہاں تو آپ نے اتنا عالیشان محل تعمیر کرایا، جہاں پر آپ کو کچھ وقت کے لیے رہنا تھا وہاں پر آپ نے اتنے خادم اور کنیزوں کو رکھا، اور جو ہے اتنی مال اور دولت آپ نے جمع کی، اور جہاں آپ کو ہمیشہ کے لیے جانا تھا اور جہاں سے آپ کبھی لوٹ کر نہیں آئیں گے وہاں کے لیے آپ نے کوئی تیاری نہیں کی۔ تو ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا فرمان ہے، استعد للموت قبل الموت، کہ اپنی موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو، موت سے پہلے اپنی موت کی تیاری کر لو۔ اب یہ موت کی تیاری کیسے ہوتی ہے؟ موت کی کیسے تیاری کی جائے گی؟ گناہوں سے توبہ کر دیا، اچھے اعمال کر دیا، کسی کا حق مارا ہے تو اس کو اس کا حق دے دو، نماز روزے باقی ہیں تو اس کو پورا کر دو۔ یہی طریقہ ہے موت کی تیاری کا۔ حضرات محترم، ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس امت کی عمر 60 سے 70 کے درمیان۔ اگر آپ دیکھیں گے کہ کچھ لوگ جو ہیں زیادہ عمر میں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، کچھ کم عمر میں، لیکن جب ایوریج نکالا جائے گا کہ عموماً لوگ کس عمر میں دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ایوریج یہی آئے گا کہ 60 سے 70 کے درمیان۔ اور ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے، اور یہ بھی فرمان ہے ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ اگر کسی کی عمر 40 سال کی ہو جائے اور اس 40 سال کی عمر میں اس شخص کی نیکیاں اس کے گناہوں پر غالب نہ آ جائیں تو پھر وہ جہنم میں جانے کی تیاری کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
اچھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ حضرات محترم، 40واں کرنا ہم سنیوں کی ایک علامت ہے۔ الحمدللہ ہماری جماعت وہ جماعت ہے کہ ہماری جماعت فاتحہ والی ہے، درود والی ہے، سلام والی ہے، یا رسول اللہ کہنے والی ہے، بلکہ ہماری یہ پہچان ہے، ہم سنیوں کی یہ پہچان ہے کہ جہاں نبی کا غلام ہوگا وہاں درود و سلام ہوگا۔ اور ان بد مذہبوں کی کیا پہچان ہے کہ مر گئے مردود نہ فاتحہ نہ درود۔ الحمدللہ تو یہ اصال ثواب کی بھی محفل ہے۔ حضرات محترم، جس آیت کریمہ کے پڑھنے کا شرف میں نے حاصل کیا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ کیسا ڈرو؟ جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر ایمان والا ہے۔ ایمان والا رہنا ہے، ایمان والا جینا ہے، اور ایمان والا ہی مرنا ہے۔ حضرات محترم، ایک صاحب اپنا واقعہ بیان کر رہے تھے جس سے میں نے عبرت حاصل کی، آپ لوگوں کو وہ سنانا چاہتا ہوں۔ ایک صاحب کا کہنا ہے کہ ان کا ودیش جانا ہوا، ہانگ کانگ وغیرہ، اور وہاں پر ایک ہوٹل کی لابی میں وہ اپنے ایک دوست کے ساتھ اپنے کچھ احباب کا انتظار کر رہے تھے۔ اسی بیچ میں ان کے دوست نے یہ بات کہی کہ تم کو اس ملک کی ایک عجیب و غریب بات بتانا چاہتا ہوں۔ تو وہ جو دوست تھے ان صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے، کیا بتانا چاہتے ہیں؟ تو ان کے دوست نے یہ کیا کہ اپنی جیب سے کچھ روپے پیسے نکالے، جو بھی اس ملک کی کرنسی ہوگی، شاید ڈالر ہی کہا جاتا ہے اس ملک کی کرنسی کو، ہانگ کانگ کا جو ڈالر تھا، ان صاحب نے اپنی جیب سے نکالا ان کے دوست نے، اور ہوٹل کی لابی کے فرش پر بیچوں بیچ رکھ دیا، زمین پر بیچوں بیچ ان پیسوں کو رکھ دیا، اور اپنے انہی دوست کو، ان صاحب کو لے کر کے ایک سائیڈ میں کونے میں جا کر کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ دیکھو اب ہوتا کیا ہے۔ ان صاحب کا بیان ہے کہ میں دیکھتا رہا کہ لوگ وہاں سے گزرتے گئے، آتے گئے، جاتے گئے، لیکن کوئی بھی ان پیسوں کو نہیں اٹھاتا تھا، کوئی بھی ان پیسوں کی طرف التفات نہیں کرتا تھا، کوئی بھی ان پیسوں کی بات بھی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بات نے جو ہے مجھے بہت تعجب میں ڈال دیا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ پیسے پھکے پڑے ہوئے ہیں، زمین پر ہیں، فرش پر ہیں، اور کوئی بھی ان کو چراتا نہیں ہے، کوئی اٹھاتا نہیں ہے، کوئی ان کی بات بھی نہیں کرتا۔ آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اپنے دوست سے، اور انہوں نے یہ قیاس بھی کیا کہ یہی معاملہ اگر میرے یہاں کا ہوتا تو یہ پیسہ جو زمین پہ پڑا ہوا ہے کب کا یہ چر گیا ہوتا، کسی نہ کسی کے ہتھے چڑھ گیا ہوتا، لیکن یہاں پر کیا معاملہ ہے کہ کوئی بھی ان پیسوں کو اٹھاتا نہیں ہے۔ تو انہوں نے اپنے دوست سے پوچھا آخر یہ معاملہ کیا ہے؟ تو ان کے دوست نے کہا معاملہ صرف اتنا ہے کہ یہاں پر CCTV کیمرے لگے ہوئے ہیں، اور لوگوں کو اس بات کا علم ہے، ان کو احساس ہے کہ ان CCTV کے کیمرے کے پیچھے کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، تو یہ لوگ چراتے نہیں ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ CCTV کیمرے کے پیچھے کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے، اگر پکڑے جائیں گے تو جرمانہ لگے گا یا قید و بند کی سزا ہوگی، شرمندگی اٹھانی پڑے گی، رسوا ہو جائیں گے، اس لیے وہ لوگ جو ہے پیسہ چراتے نہیں ہیں، اٹھاتے نہیں ہیں۔ تو وہ صاحب کی اس بات پر میں نے یہ سوچا، اللہ اکبر، کہ بندہ جب یہ گمان کرتا ہے، جب اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہی بندہ جو ہے جرم کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، چوری نہیں کرتا ہے، ڈاکہ نہیں ڈالتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو وہی بندہ جب اپنے رب کی معصیت کر رہا ہوتا ہے، جب اپنے رب کا گناہ کر رہا ہوتا ہے، تب اس بندے کے دل میں خیال کیوں نہیں آتا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے؟ کیونکہ دنیا کا کوئی بھی گناہ لوگوں سے، بندوں سے چھپا کر کے کیا جا سکتا ہے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے چھپا کر کے کوئی گناہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے، ہر ڈھکی چھپی چیز کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ فرماتا ہے اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ کچھ لوگوں میں تو اللہ کا خوف ہی نہیں ہوتا، اللہ ان کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعا مانگنا چاہیے کہ مولا یہ صفت عظیمہ ہمارے دلوں میں پیدا کرنا، ہمارے دل میں اپنا ڈر پیدا کرنا۔ اور کچھ تو وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خوف خدا تو ہے لیکن بہت ہی کمزور درجے کا، عذاب کے تعلق سے کچھ سنتے ہیں یا جہنم کے تعلق سے سنتے ہیں تو کچھ جھرجھری سی تو آ جاتی ہے، سینے میں کچھ بے چینی سی بھی معلوم ہوتی ہے، لیکن ان کا خوف خدا اس پائے کا نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہوں کو ترک کر دیں، گناہوں کو چھوڑ دیں اور نیکیاں کرنے پر آمدہ ہو جائیں، پھر بھی گناہ کیے جائیں۔
اور کچھ لوگوں میں تو اتنا زیادہ خوف خدا ہوتا ہے، اس قدر ان کے اندر خوف خدا ہوتا ہے کہ جب وہ عذاب کے تعلق سے سنتے ہیں یا جہنم کے بارے میں سنتے ہیں تو اپنی بخشش سے جو ہے نا امید ہو جاتے ہیں کہ ہم تو اتنے پاپی ہیں، ہم تو اتنے گنہگار ہیں کہ ہماری تو مغفرت ہی نہیں ہوگی، خدا ہمیں بخشے گا ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اس سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ سے ڈرنے کا حق کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں کہ خدا سے ڈرنے کا حق یہ ہے کہ بندہ اس قدر جو ہے دل میں خدا کا ڈر رکھے، خوف رکھے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور نیکیاں کرنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ امید بھی اس کے ساتھ لگی ہو کہ میرا رب بخشنے والا مہربان ہے، میرے گناہوں کی تو ایک حد ہے لیکن اللہ کی رحمت کی کوئی حد نہیں ہے، میرے گناہوں کی اس کی رحمت کے آگے کوئی حیثیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو میری مغفرت ہو جائے۔ حضرات محترم، اس بزم کو جو ہے غوث پاک کے نام سے منسوب کیا گیا ہے، جشن غوث اعظم۔ حضرات محترم، آپ لوگوں نے ایک شعر سنا ہوگا، بڑا مشہور شعر، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی کہ بدلتی ہزاروں کی تقدیر۔ اللہ والوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اور اچھے سے سمجھنا ہے تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معصوم بہجت الاسرار شریف ہے جو غوث پاک کی سیرت طیبہ پر سب سے اوتھینٹک کتاب ہے، مستند کتاب ہے۔ آپ کے زمانے میں ایک تاجر تھا، بزنس مین تھا، اس کا نام ابو المظفر تھا۔ اس کو ملک شام میں جو ہے اپنے تجارت کی غرض سے جانا تھا، قافلہ تیار تھا، سامان سب ریڈی کر لیا تھا، لیکن اس زمانے کا یہ دستور تھا کوئی بھی اچھا کام کرنے سے پہلے اپنے بزرگوں سے اجازت لیا کرتے۔ شادی کرنی ہے تو حضور اجازت دیتے ہیں شادی کر لوں، حضور تجارت کرنی ہے اجازت دیتے ہیں کہ تجارت کر لوں، حضور سفر پہ جانا ہے اجازت دیتے ہیں کہ سفر پہ نکل جاؤ۔ اچھی بات تھی۔ تو وہ صاحب، وہ تاجر جو ہے اس زمانے کے ایک ولی ہیں، حضرت شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بارگاہ میں حاضر آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ حضور ملک شام جانا ہے، تجارت کرنی ہے، قافلہ تیار ہے، سامان جو ہے سب لاد دیا گیا ہے، بس آپ کی اجازت چاہتا ہوں، مجھے آپ اجازت دے دیں تو میں سفر کے لیے نکل جاؤں۔ شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹھہر جا، میں لوح محفوظ میں دیکھ لوں، اور دیکھ کر کے فرماتے ہیں ہرگز اس سال سفر نہ کرنا، اگر سفر کرے گا تو مارا جائے گا اور تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا۔ اتنے بڑے بزرگ منع کر رہے ہیں تو کیسے جرأت کر سکتا ہے؟ پھر اس کے بعد ان بزرگ کے سے نکلنے کے بعد، ان کے دربار سے نکلنے کے بعد وہ شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی عرض کرتا ہے کہ حضور قافلہ تیار ہے، مال تجارت بیچنا کے لیے جانا ہے، ملک شام کا سفر ہے، کیا اجازت دیتے ہیں کہ میں سفر کو نکل جاؤں؟ غوث پاک نے اس سے منع نہیں فرمایا، فرمایا جا، چلا جا، اور انشاءاللہ تو سلامتی کے ساتھ واپس آ جائے۔ غوث پاک نے جب اس کو جو ہے دھاڑس دی، حوصلہ دیا، تو بس غوث پاک پر بھروسہ کر کے وہ وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، ملک شام میں پہنچتا ہے، وہاں پر اپنا مال جو ہے خوب نفع کے ساتھ فروخت کرتا ہے، اور جو بھی نفع وہ اس کو حاصل ہوتا ہے اشرفیوں کا، اس زمانے میں اشرفیہ چلتی تھی، درہم و دینار، تو ان کو جو ہے وہ ایک تھیلی میں جمع کر لیتا ہے اور پھر واپسی کرنے لگتا ہے بغداد شریف۔ تو بیچ راستے میں ایک مقام پڑتا ہے جس کا نام ہے حلب، جس کو انگریزی میں الیپو بھی کہتے ہیں۔ وہاں پر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے، الحمدللہ مجھے وہاں پر حاضری ہوئی ہے۔ تو وہاں پر اس کا قافلہ ٹھہرتا ہے تو اس کو استنجا لگتا ہے، ٹوائلٹ کے لیے وہ کسی مقام پر کسی جگہ جاتا ہے اور استنجا کی غرض سے، اپنے حاجت کی غرض سے وہاں پر بیٹھتا ہے، تو وہیں کونے میں ایک سائڈ میں جو ہے اپنے اشرفیوں کی تھیلی کو بھی رکھ دیتا ہے اور رکھ کر کے بھول جاتا ہے اور اپنی آرام گاہ پر آ کر کے جو ہے سو جاتا ہے۔ اب خواب میں وہ دیکھتا ہے کہ عرب کے ڈاکوؤں کا ایک جتھا اس کے قافلے پر حملہ کر دیتا ہے اور تمام قافلوں کو جو ہے قافلے والوں کو جو ہے قتل کر دیتا ہے، اور اس شخص کی بھی گردن مار دی جاتی ہے اور اس کا مال بھی لوٹ کیا جاتا ہے۔ جیسے یہ خواب میں دیکھ رہا ہوتا ہے، گھبرا کر کے اس کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے، اپنے گلے کو ہاتھ لگاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ میں تو صحیح سالم ہوں، ارے یہ تو ایک ڈراؤنا خواب تھا، سپنا تھا۔ پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں استنجے کے لیے گیا تھا، رفع حاجت کے لیے گیا تھا، وہاں پر میں نے اپنے اشرفیوں کی تھیلی بھی بھول کر کے کہیں رکھ دی تھی، فوراً وہاں پر دوڑتا ہوا جاتا ہے، وہاں پر تلاشتا ہے تو اس کو اس کی تھیلی بھی مل جاتی ہے، اور پھر اپنا سامان لے کر کے، اپنے نفع کا مال لے کر کے صحیح سالم وہ جو ہے بغداد شریف واپسی کرتا ہے۔ اب جب بازار میں پہنچتا ہے
غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس کو کھایا جاتا ہے۔ اور وہ بزرگ جو شیخ حماد جن کے پاس پہلے گیا تھا انہوں نے منع فرمایا تھا کہ جائے گا تو مارا جائے گا اور تیرا مال بھی لوٹ لیا جائے گا، ان کے بارے میں بھی سوچتا ہے کہ پہلے کس کے دربار میں جاؤں، جنہوں نے مجھے منع کیا تھا ان کی بارگاہ میں جاؤں یا جنہوں نے مجھ سے فرمایا تھا جا چلا جا تیری واپسی جو ہے سلامتی کے ساتھ ہوگی ان کے دربار میں جاؤں۔ اسی وقت شیخ حماد اس کو نظر آتے ہیں اور وہ فرماتے ہیں شیخ حماد کہ سب سے پہلے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں جا کر کے حاضری دے، کیونکہ جو واقعہ تیرے ساتھ حالت بیداری میں ہونے والا تھا، جاگتے ہوئے ہونے والا تھا، غوث پاک کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو خواب میں تبدیل کیا۔ نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اب آپ لوگوں نے جان لیا کہ کیوں ہم یہ سنی شعر پڑھتے ہیں۔ حضرات محترم، اتنی تو بات آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ غوث پاک کی ولادت بغداد شریف میں نہیں ہوئی۔ آپ لوگ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پاک کو سنتے رہتے ہوں گے علماء یا پڑھتے بھی ہوں گے، تو اتنی بات تو جانتے ہیں کہ نہیں جانتے کہ غوث پاک کی پیدائش بغداد شریف میں نہیں ہوئی۔ آپ کی ولادت کہاں ہوئی تھی جانتے ہیں آپ؟ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے؟ فرماتے ہیں الجیلی محی الدین اسمی وعلامی علی رأس الجبال، کہ میں جیلان کا رہنے والا ہوں اور محی الدین میرا لقب ہے، میرا نام ہے، اور میرا یہ نام پہاڑوں کی چٹانوں پر بدلا ہے۔ تو آپ کی پیدائش جیلان میں ہوئی، اسی لیے آپ کے نام پاک میں جیلانی لگتا ہے۔ لیکن غوث پاک بغداد شریف کیوں گئے تھے، کیوں تشریف لے گئے تھے؟ یہ بات آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ یا تقریریں جو ہیں آپ لوگ بیٹھ کر کے سنتے تو ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، سب باؤنس پر جاتے ہیں۔ ہر سال آپ لوگ کہیں نہ کہیں تقریر ضرور سنتے ہوں گے، یا اتنے سالوں میں جو ہے آپ نے غوث پاک کی سیرت پاک کا مطالعہ کیا ہوگا، اتنی بات تو کم سے کم جانتے ہوں گے کہ غوث پاک جیلان سے بغداد شریف کیوں تشریف لے گئے تھے۔ آپ علم حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے، آپ وہاں کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے تشریف لے گئے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے یا نہیں؟ حضرات محترم، تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بغداد شریف تشریف لے گئے تو علم حاصل کرنے کے لیے۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ غوث پاک جو پیدائشی ولی ہیں، اور ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ صرف آپ ولی نہیں ہیں بلکہ ولیوں کے بادشاہ، ولیوں کے سردار ہیں، تو غوث پاک کو علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کو علم حاصل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو پہلے ہی سے جو ہے پڑھے پڑھائے تھے، لیکن خود فرماتے ہیں درست علم حتی صرت قطبا، کہ میں نے علم حاصل کیا یہاں تک کہ میں قطب ہو گیا۔ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کسی نے کہ حضور آپ کو اپنے ولی ہونے کا احساس کب ہوا، کب علم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو غوث پاک فرماتے ہیں 10 سال کی عمر، 10 سال کی عمر میں کہ جب میں مکتب پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں اپنے ارد گرد فرشتوں کو دیکھتا تھا کہ وہ مجھے مکتب چھوڑنے جایا ہے، پروٹوکول دے رہے ہیں فرشتے سرکار غوث پاک، اور فرماتے ہیں غوث پاک کہ جب مکتب پہنچتا تو وہی فرشتے بچوں سے کہتے، جو مکتب میں پڑھنے والے بچے ہوتے ہیں ان سے کہتے تھے فرشتے کہ اے بچوں اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کرو۔ حضرات محترم، ایک عقیدے کی بات جان لیجئے، غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام فرشتوں سے افضل نہیں ہیں، جو خاص فرشتے ہیں جیسے کہ حضرت جبریل امی علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، تو یہ ملائکہ رسول میں سے ہیں، مرسلین ہیں، تو یہ جو فرشتے ہیں، جو خاص فرشتے ہیں، وہ نبیوں کے علاوہ تمام انسانوں سے افضل ہوتے ہیں، اور جو عام فرشتے ہیں ان سے افضل اولیاء کرام ہوتے ہیں، اور غوث پاک تو ولیوں کے بادشاہ، تو آپ کو فرشتے پروٹوکول دیا کرتے ہیں۔ تو حضرات محترم، بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی علم حاصل کیا، جبکہ آپ پیدائشی ولی ہیں اور آپ تو ایسے ولی ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارے نانا سرکار اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا۔ غوث پاک سے پہلے کے ولی ہوں، ان کے زمانے کے ولی ہوں یا ان کے بعد کے ولی ہوں، سب کے سب غوث پاک کا ادب رکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک بہت مشہور بزرگ ہیں، بڑے پائے کے اللہ کے ولی گزرے ہیں، غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستانی رحمۃ اللہ۔ جب غوث پاک نے فرمایا قدمی ہادی علی رقبت کل ولی اللہ،
کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو یہ الفاظ جب حضرت بایزید بستامی کی روح مبارک تک پہنچے تو بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی نے سب تفسیر میں حمد کیا. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا اب بایزید بستامی پر شیخ عبد القادر جیلانی کو کیوں کر خدمت رکھا, وہ مجھ سے افضل کیوں کر ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کے دو سبب ہیں. سب سے پہلا سبب تو یہ ہے کہ وہ آل رسول ہے, میرے محبوب کی آل ہے, اور دوسرا سبب یہ ہے اس کی افضلیت کا کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو, میں شیخ عبد القادر جیلانی. جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا. تو حضرات محترم علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے اور ساتھ ہی ساتھ عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ علم حاصل اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. کچھ ایسے پاخنڈی پیر اور بابا لوگ گھوم رہے ہیں کہ جن کا علم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, اور معاذ اللہ خود بھی وہ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں ہماری نمازیں تو آسمانوں پر ہوتی ہیں. معاذ اللہ, ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلمہ پڑھ کر کے ہم مسلمان ہیں, ہمارے نبی ہمارا ایمان ہے, ہماری جان ہے, ہمارے ایمان کی جان ہے, نور ایمان ہے, اصل ایمان ہے. ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو 6 وقتوں کی نماز پڑھا کرتے ہیں. آپ پر 6 وقتوں کی نماز فرض تھی, جبکہ ہم امتیوں پر تو 5 وقتوں کی نماز فرض ہے. ان پر چھٹی جو نماز ہے جو آپ پر فرض تھی وہ تہجد کی نماز. تو ہمارے آقا تو نمازیں پڑھیں, اور یہ امتی کیسا امتی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, کہ میں جو ہوں آسمانوں تک پہنچ گیا ہوں, میں منزل مقصود تک پہنچ گیا ہوں, میری نماز تو آسمانوں پر ہوتی ہے. تو ایسے جاہلوں سے اپنے آپ کو بچائیے, کیونکہ آقا کریم حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا اور لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا لیں گے, وہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار ہیں, آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 40 سال عشاء کے بدو سے فجر کی نماز کو ادا کیا, اور 15 سال آپ ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر کے رات بھر میں قرآن شریف ختم کیا کرتے ہیں. یہ شان ہے ہمارے بزرگوں کی. اللہ اکبر. اب یہ کون شخص ہے جو معاذ اللہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تجاوز کرنا چاہتا ہے, جو ہمارے آقا تو ایک انگوٹھی پہنے اور ان کا امتی 4 انگوٹھیاں پہنے. معاذ اللہ معاذ اللہ. تو حضرات محترم علم سے وابستہ ہوں گے. علم سے کیسے وابستہ ہوں گے؟ ہر کوئی آدمی ظاہر ہے کہ عالم نہیں بن سکتا, تو علماء سے وابستہ ہوں گے, ان کے دامن سے وابستہ ہو جائیے. ہمارے آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبح ایسی کر کے تو خود عالم, صبح ایسی کر کہ تو خود عالم ہو, یا علم حاصل کرنے والا ہو, یا پھر عالم کی صحبت میں رہنے والا ہو, یا پھر چوتھا یہ فرمایا کہ عالم سے محبت کرنے والا ہو. 5واں نہ بننا کہ ہلاک ہو جائے گا, 5واں نہ بننا کہ ہلاک ہو جائے گا. حضرات محترم, تو علم کی طرف آئیے, علم کی طرف آئیے. اور علم حاصل صرف اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ اس پر عمل کیا جائے. بس آخری بات آپ لوگوں کو بتاؤں, پوری دنیا میں سرکار اعلیٰ حضرت بھی یہ نعرہ لگتا ہے, عشق محبت, عشق محبت. سرکار اعلیٰ حضرت نے جو دین کی خدمت کی تو اللہ رسول نے ان کو یہ انعام عطا فرمایا کہ آج اللہ رسول کا دین ان کے نام سے اور ان کے شہر کے نام سے جانا اور پہچانا جا رہا ہے. علماء کی اصطلاح میں مذہب اہل سنت کو مسلک اعلیٰ حضرت کہتے ہیں, اور عوام کی زبان میں بریلوی کہتے ہیں. حضرات محترم, تو مسلک اعلیٰ حضرت کی ایک بات بتاتا ہوں. اعلیٰ حضرت کو عشق و محبت کا امام کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی جو محبت ہے, آپ کا جو عشق ہے اللہ والوں کے لیے, وہ بھرپور ہے, اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ وہ شریعت کے دائرے میں. دیکھیے جو شیعتے ہیں, یہ جو رافضی ہیں, یہ لوگ بھی محبت کا دم بڑھتے ہیں, اہل بیت سے محبت کا دم بڑھتے ہیں, لیکن ان کی محبت ایسی ہے کہ جو ان کو کفر کے دلدل میں رکھے ہوئے. کیونکہ معاذ اللہ ان میں ایک فرقہ ایسا ہے جو کہتا ہے نہ جانے کیوں لوگ نوسیلیہ کو برا کہتے ہیں, کچھ تو دیکھا ہے تبھی تو علی کو خدا کہتے ہیں. حضرت علی کو خدا کہہ رہے ہیں تو یہ تو شرک ہو گیا. ایک فرقہ ایسا اثنا عشریہ کہ جس کا یہ کہنا ہے کہ اہل بیت اطہار انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے افضل و اعلیٰ.
کوئی امتی جتنا ہی جلیل القدر کیوں نہ ہو وہ کسی نبی سے بڑھ کر کے حتیٰ کے برابر بھی نہیں. تو حضرات محترم میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے لیے کہا جاتا ہے کہ آپ عشق و محبت کے امام ہیں. اس کی ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. حضرات محترم اعلیٰ حضرت کا ایک فارسی کا شعر ہے. اعلیٰ حضرت اپنی منقبت میں لکھتے ہیں ترک نسبت گفتم ازمن لفظ محیو دی مقام زاں کے در دین رضا ہم دین و ہم ایمان. اگر توجہ رہے گی تبھی اس شعر کو سمجھ پاؤ. اگر توجہ ہے آپ لوگوں کی تو اعلیٰ حضرت اس میں کیا بیان کر رہے ہیں. دیکھیے اعلیٰ حضرت کتنے چاہنے والے ہیں غوث پاک ہیں. لکھتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. ارے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا کی. ایک جگہ لکھتے ہیں قادری بودن رضارا مفت باغ خلد داد من نمی گفتم کے آقا مایا غفران ہوئی کہ قادری ہونے کی وجہ سے رضا کو جنت کا باغ مفت میں مل گیا. میں نہیں کہتا تھا کہ آقا آپ میری بخشش کا ذریعہ. اپنے قادری ہونے پر فخر ہے اعلیٰ حضرت کو. لیکن اس شعر میں جو میں نے ابھی پہلے پڑھا تھا ترک نسبت گفتم عزمن لفظ محیو دی مخا زاں کے در دین رضا ہم دین و ہم ایمان ہوئی. اعلیٰ حضرت اس میں فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کو محی الدین کہنے کی خواہش نہیں رکھتا. محی الدین یہ غوث پاک کا لقب ہے. لقب غوث پاک کا یہ لقب کیسے ہوا. غوث پاک فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں جنگل سے گزر رہا تھا. ایک بوڑھا شخص میں نے دیکھا جو بیٹھا ہوا ہے کمزوری کی وجہ سے اور کھڑا ہونا چاہتا ہے لیکن کھڑا نہیں ہو پا رہا ہے. تو غوث پاک نے اس کو سہارا دیا اور اس کو کھڑا کیا. تو وہ بوڑھا شخص جیسا جیسا کھڑا ہوتا چلا جاتا ویسا ویسا جوان ہوتا چلا جاتا. تو غوث پاک نے فرمایا کہ تم کون ہو. تو اس بوڑھے شخص نے کہا کہ میں آپ کے نانا جان کا لایا ہوا دین ہوں. میں بوڑھا ہو گیا تھا کمزور ہو گیا تھا آپ نے مجھے سہارا دے کر کے پھر سے جوان کر دیا مجھے تر و تازہ کر دیا مجھے زندہ کر دیا. اس لیے آج سے آپ کا نام محی الدین ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے دین کا زندہ کرنے والا. اب بتائیے غوث پاک کا ایک لقب ہے کیا ہے محی الدین. خود فرما رہے انا الجیلی محی الدین اسمی وعالامی علی رأس الجبالی. میں جیلان کا رہنے والا ہوں. محی الدین میرا لقب ہے نام ہے اور میرا یہ نام پہاڑوں کی چٹانوں پر بندہ ہے. اعلیٰ حضرت جو اتنے چاہنے والے ہیں غوث پاک کے لیکن پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ میں غوث پاک کو محی الدین کہنے کی خواہش نہیں رکھتا. توجہ فرمایا آپ کو بھی کہہ رہے ہیں میں غوث پاک کو محی الدین کہنے کی خواہش نہیں رکھتا. اب اس میں تھوڑا عربک گرامر کا معاملہ عربک گرامر کا معاملہ ہے. بہت آسان کر کے سمجھاؤں گا لیکن توجہ رکھیں آپ کو. حضرات محترم یہ جو لفظ ہے نا محی الدین دین کا زندہ کرنے والا جس لفظ میں بھی کا کے کی آتا ہے یہ ترکیب اضافی پر اس کو کہتے ہیں. یہ ترکیب اضافی پر ہے اور یہ غیریت کا پتہ دیتی ہے. اب میں مثال سے آپ لوگوں کو سمجھاؤں. اگر میں کہوں کہ عاقب بھائی کا گھر عاقب بھائی کا گھر تو آپ نے جب یہ جملہ سنا ہے تو آپ نے اس سے کیا سمجھا. آپ نے اس سے یہ سمجھا ہے کہ عاقب بھائی ایک الگ ذات ہے ایک الگ شخصیت ہے ایک الگ پرسنالٹی ہے ایک الگ شخص ہے ایک الگ ذات ہے اور ان کا جو گھر ہے وہ ایک الگ شے ہے ایک الگ چیز. یہ دونوں ایک نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر میں کہوں کہ حسنین بھائی کے کپڑے تو آپ نے سن کر کے یہ سمجھ لیا کہ حسنین بھائی ایک الگ ذات ہے ایک الگ پرسنالٹی ہے ایک الگ شخصیت ہے اور ان کے جو کپڑے ہیں وہ ایک الگ وستو ہے الگ شے ہے الگ چیز ہے. یہ دونوں ایک نہیں. اگر میں کہوں کہ شیرو بھائی کی دکان تو اس سے آپ نے سن کر کے سمجھ لیا کہ شیرو بھائی ایک الگ ذات ہے ایک الگ شخصیت ہے ایک الگ پرسنالٹی ہے اور ان کی جو دکان ہے وہ الگ شے ہے الگ چیز ہے الگ وستو ہے. یہ دونوں ایک نہیں ہے. تو یہ ترکیب اضافی پر اس کو کہتے ہیں. یہ غیریت کا پتہ دیتی ہے. اب آئیے محی الدین پر. لفظ محی الدین کا مطلب کیا ہے. دین کا زندہ کرنے والا. تو اس سے پتہ یہ چلا کہ دین الگ شے ہے اور دین کا زندہ کرنے والا الگ ذات ہے الگ پرسنالٹی ہے الگ شخصیت ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ میں غوث پاک کو محی الدین کہنے کی خواہش نہیں رکھتا کیونکہ یہ ترکیب اضافی پر ہے. یہ غیریت کا پتہ دیتی ہے. اس سے پتہ یہ چلتا ہے دین الگ چیز ہے اور دین کا زندہ کرنے والا الگ ذات ہے. کیونکہ رضا کے دین میں رضا کے مذہب میں رضا کے مسلک میں غوث اعظم سے دین دور الگ نہیں ہے. غوث اعظم ہی دین ہے غوث اعظم ہی ایمان. اور یہ جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا
تو یہ صرف اعلیٰ حضرت کا تنہا یہ فرمان نہیں ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے بزرگوں کا بھی یہ مذہب ہے۔ ایک بہت مشہور شعر ہے، آپ لوگ بارہا سنتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمان مدد۔ غوث پاک مجھ بے سر و ساما کی مدد فرمائیے کہ آپ دین کا قبلہ اور ایمان کا کعبہ، آپ دین کا قبلہ اور ایمان کا کعبہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سرکار غوث پاک کے صدقے میں مرحوم و مغفور شیخ کلو منصوری صاحب کی بے حساب مغفرت فرمائے، اور حاضرین اہل سنت پر بھی اپنا فضل و کرم فرمائے۔ وآخر الدعوان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔